السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بعافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج پوری دنیا میں ایک قوم ہے جس کو ہر طرف سے ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، تمام کے نشانے پر ایک قوم ہے، وہ ہے مسلمان۔ میں اس بات پر بہت زیادہ غور و فکر کرتا رہا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ میری جو بستی ہے، جو سب سے زیادہ شریف آدمی ہے، لوگ ان کے بارے میں بہت ہی لعن و طعن کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ خلفشار پیدا کرتے ہیں، جن لوگوں کے دماغ میں فتوریں بھری ہوئی رہتی ہیں، ایسے لوگ اس شریف آدمی کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرنے کے فراق میں رہتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں ایک بات آئی، میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو لوگ اسلام کو مٹانے یا اسلام پر نشانہ بنانے کے لیے یا اسلام کو بدنام کرنے کے فراق میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ اس بات کو غور سے سنیں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اوروں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوچئے، جب پوری دنیا میں گھنگھور گھٹا چھایا ہوا تھا، جب پوری دنیا جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھی، جب ماں بہن بیٹیوں کو صرف ایک استعمال کرنے کی چیز لوگ سمجھتے تھے، جب مظلوموں یتیموں کے مال کو لوٹ کر کھایا جاتا تھا، جب غریب کو دبایا جاتا تھا، تو ایسے وقت میں آپ اس شخص کا نام میں بعد میں لوں گا، اس ہستی کا نام میں بعد میں لوں گا۔ سوچئے کہ ایسے وقت میں جب بھائی بھائی کو بخشنے کو تیار نہیں تھا، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر ایک نوازشیں ہوئی، انسانیت پر اللہ نے ترس کھایا، اور ایک ایسے بچے کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلاننگ بنایا کہ جس کے والد کا سایہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیے ہو۔ اس کے بعد وہ بچہ اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں آنے کے بعد قریب 4 یا 6 سال کی عمر ہوئی، اور ایک بیاباں، ایک وادی میں اس بچے کو چھوڑ کر ان کی والدہ ماجدہ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ پھر وہ بچہ اپنے جد امجد کی پرورش میں آیا، قریب 8 سال کی عمر میں ان کے دادا جان نے بھی اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ جو بے سہارا، جس کا پرسان حال کوئی نہ ہو، اور جس کے آگے نہ کوئی ہو، پیچھے نہ کوئی ہو، یتیم، ایسا بچہ، یہی بچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت عطا کیا گیا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگ اس طرح ان پر فدا ہوئے، لوگ اس طرح ان پر ٹوٹ پڑے، لوگ اس طرح ان کی باتوں سے مرغوب ہوئے، لوگوں کو ان کی باتیں اتنی پسند آئی کہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ لوگ اتنے وفادار ہو گئے کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وضو جب یہ کرتے تھے
تو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وضو کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. لوگ اتنے فدا ہو گئے. ایک معصوم سا بچہ، ایک یتیم جس کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، ہر طرف لوگ مخالف ہی مخالف ہیں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دین اتنے زوروں سے پھیلا، ہزاروں کئی ہزار پرانا دھرم بھی اس دھرتی پر ہے. غور کیجئے. لیکن وہ ایک خطے میں رہ گیا، وہاں سے وہ باہر نکل نہیں پایا. کوئی ایک ملک میں رہ گیا، اس ملک سے باہر نہیں نکل پایا. لیکن ایک تنہا واحد فرد جو ہے، ان کے پیغام کو لوگوں نے اتنا ایکسیپٹ کیا کہ یہ پوری دنیا میں ابھی اس وقت دھرم کی جن سنکھیا کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے. غور کیجئے گا، سرچ کیجئے گا. اسلام کو مٹانے والے، جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے چلے ہیں، جو لوگ قرآنی آیات کو مٹانے کے لیے چلے ہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس بات پر غور کیجئے گا. ایک یتیم بچہ آج لوگ، اور ایک بڑی عجیب بات ہے، جو لوگ داخل اسلام ہوتے ہیں دوسرے دھرم کو چھوڑ کر کے بنا کسی لوب و لالچ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ یہیں پر اس کا الٹ دوسری طرف اپنے مذہب میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے گھر، پیسے، لڑکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیز دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے. لیکن جب کہ ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ان کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود جوق در جوق لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں. کوئی تو ریزن ہے. میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو لوگ اسلام کو مٹانے اور اسلام کو ذلیل کرنے کے فراق میں ہے، کوشش میں ہے، وہ یہ کام چھوڑ دیں. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، 1400 سال پہلے سے ہی، جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کے دعوت کو پھیلانے کا کام شروع کیا. اللہ کا حکم آیا کہ اب اسلام کو علی الاعلان پھیلایا جائے. یہ تبھی سے چلا آ رہا ہے. اس وقت تو زیادہ لوگ اسلام کو مٹانے والے تھے اور مسلمان کم تھے. آج مسلمان زیادہ ہے اور مٹانے والوں کی تعداد کم ہے. جب مٹانے والوں کی تعداد زیادہ تھی تب تو اسلام نہیں مٹا. آج مٹانے والوں کی تعداد کم ہے تو اسلام کہاں سے مٹے گا؟ اسلام کبھی نہیں مٹے گا. میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر سرچ کریں، کھوج کریں، اسلامی کتابیں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد تب اوپر والے سے جو جس کو مانتے ہیں، جس کی جو عبادت کرتے ہیں، ان سے یہ فریاد کریں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا دین ہے، مسلمانوں کو نہ دیکھیں بلکہ اسلام کو دیکھیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھیں. بہت سارے ایسے مسلمان مل جائیں گے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہیں. اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، اسلام کو سرچ کریں. مسلمانوں کو سرچ نہ کریں، مسلمانوں کو کی کھوج نہ کریں. اسلام کی کھوج کریں، اسلام کو سرچ کریں، اسلام کو ڈھونڈیں، اسلام کو پڑھیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور اوپر والے سے دعا بھی کریں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ کام آپ کر لیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ بھی مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جو لوگ اسلام مٹانے کے لیے چلے ہیں، تاریخ گواہ ہے، ماضی کے احوال گواہ ہیں. جنہوں نے بھی اسلام کو سرچ کیا، بڑے بڑے اسلام مخالف طاقتیں اسلام کو قبول کر کے اس دنیا سے تب الوداع کیے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرمائے. میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو غور و خوض اور اس پر سرچ ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.